الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم سارے بھائی درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور قابل قدر بھائیوں اللہ پاک سے دعا ہے یہ جو ابھی حسین منظر آپ نے دیکھا ہے اتنے بچے فواز کرام تشریف لائے ہیں اور قرآن پاک حفظ کرنا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس کو بندہ کوئی شاذ و نادر بندہ حفظ کر سکتے ہیں یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے قرآن کے حافظ ہیں اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ میدان حشر برپا ہوگا قیامت والا دن ہوگا اور یہ اتنا مشکل دن ہوگا کہ ہر بندے کو جب اللہ قبر سے کھڑا کریں گے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ سور پھونکا جائے گا اور ساری انسانیت قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑے گی قیامت والے دن کسی انسان کے بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا اور بغیر ختنے کے اللہ پاک جمع کرے گا اور یہ اتنا دن پریشان کون ہوگا کہ ہر انسان اپنے گناہ کے مطابق پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا کسی کا گھٹنوں تک کسی کا ٹخنوں تک کسی کا ناف تک کسی کا منہ تک پسینہ چڑھا ہوا ہوگا اور یہ وہ دن ہوگا جس دن یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ خدا کے روبرو جب دن قیامت کا برپا ہوگا نہ باپ بیٹے کا ہوگا نہ بیٹا باپ کا ہوگا زمین ہر بندے کے قدم پکڑ لے گی اور ہر بندے پہ قیامت والے دن 5 سوال ہوں گے پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فیما افنا میرے بندے بتاؤ میں نے تجھے عمر دی تھی عمر کہاں لگائی ہم سارے بھائی سوچ رہے ہیں کہ ہماری زندگی کس کام میں گزر گئی اللہ کو راضی کرنے میں اللہ کو ناراض کرنے میں ایک نیک باپ نے نیک بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا جو تو نے 24 گھنٹے کام کرنے ہیں شام کو میرے سامنے کھڑا ہو کر 24 گھنٹے کا حساب دینا ہے بیٹے نے ایک دن بھی دیا دوسرے دن بھی دیا تیسرے دن بھی آخر بیٹے نے عرض کیا ابا جان 24 گھنٹے کا حساب آپ کے سامنے کھڑا ہو کر دینا ابا جی بڑا مشکل ہے جو نصیحت کرنی ابا جی ویسے ہی فرما دیں فرمایا بیٹا نصیحت یہ کرنی ہے اگر 24 گھنٹے کا حساب والد کے سامنے کھڑا ہو کر نہیں دے سکتا تو ساری زندگی کا حساب رب کے سامنے کھڑا ہو کر کیسے دے لے گا ایک تو بھئی ہم سوچ لیں زندگی کہاں گزر گئی دوسرا سوال ہوگا وان شباب ہی فیما ابلا بتاؤ میرے بندے جوانی دی تھی جوانی کہاں ختم کی ہے بس حدیث میں آتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا اور 7 قسم کے انسانوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دیں گے ان میں وشاب و ناشا فی عبادت اللہ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی جب قیامت والے دن کوئی اللہ کے عرش کے سوا سایہ نہیں ہوگا اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا سایہ دیں گے ہارون رشید کا بیٹا ہے والد کئی بڑے اعظموں کا حکمران ہے اور یہ جوان 16 سالہ بچہ بصرے میں مزدوری کرتے ہیں حضرت ابو عامر رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے مزدور کی ضرورت پڑی میں بازار میں گیا میں نے کہا بازار والوں سے مجھے مزدور چاہیے یہ بچہ زمین پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا لوگوں نے اشارہ کیا حضرت یہ بچہ مزدور ہے میں نے پوچھا بیٹا مزدوری کرو گے انہوں نے کہا جی اللہ نے پیدا ہی مزدوری کے لیے کیا ہوا ہے
پر میری دو شرطیں ہوں گی، ایک جب اذان ہوگی تیرا سارا کام چھوڑ دوں گا، پہلے رب کو راضی کروں گا، اور 2 درہم اور 1 دانک 2.25 درہم تجھ سے مزدوری لوں گا۔ بزرگ فرماتے ہیں میں اس نوجوان کو لے گیا، میں نے دیوار بنانی تھی، بچے کو دیوار پہ لگا دیا۔ میں شام کو دیکھتا کیا ہوں کہ 10 آدمی بھی اتنا کام نہیں کر سکتے جتنا اس نازک بچے نے کام کر دیا۔ میں نے خوش ہو کر پیسے زیادہ دینے چاہے، اس نے کہا حضرت مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں وہی لوں گا جو میں نے طے کیے ہیں۔ فرماتے ہیں بچہ چلا گیا، صبح پھر میں بازار گیا کہ مجھے بوچہ مزدور چاہیے۔ مجھے پتا چلا کہ وہ بچہ ہفتے میں 1 دن مزدوری کرتا ہے اور باقی 6-7 دن اپنے رب کی عبادت کرتا ہے۔ میں نے پورا ہفتہ کام بند کیا۔ اگلا جمعہ آیا، بچہ اسی طرح قرآن پاک کی زمین پہ بیٹھ کے تلاوت کر رہا تھا۔ میں نے کہا بچہ مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا جی اللہ نے پیدا ہی مزدوری کے لیے کی ہوئے، پر میری وہی 2 شرطیں ہوں گی۔ میں اس بچے کو لے گیا، میں نے بچے کو دیوار پہ لگا دیا اور میں آپ خود چھپ کر بیٹھ گیا کہ میں دیکھوں یہ بچہ اتنا کام کس طریقے کر سکتے ہیں۔ میں دیکھتا کیا ہوں کہ بچہ گارا لا کر دیوار پہ ڈالتا جا رہا ہے اور زمین سے پتھر اٹھ کر دیوار میں فٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے دل نے فیصلہ کیا کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی انسان ہے۔ میں نے پیسے اور دینے چاہے، بچے نے کہا حضرت مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا ہفتہ آیا، بچہ میں بازار میں گیا، مجھے بچہ نظر نہ آیا۔ میں نے پوچھا کسی کو بچے کا علم ہو، مجھے پتا چلا کہ بچہ فلاں جنگل میں زمین پہ بے ہوش پڑے۔ میں نے ایک آدمی لیا، میں وہاں پہنچ گیا، میں نے بچے کو دیکھا، بچے نے سر اینٹ پہ رکھا ہوا ہے، بچہ بے ہوش ہے۔ ابو عامر رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے بچے کا سر اٹھا کر اپنی ران پہ رکھا، بچے نے آنکھیں کھولی، کہتا ہے ابو عامر اس سر کو اسی اینٹ پہ رہنے دے، اینٹ پہ رہنے کے قابل ہے، یہ ران پہ رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بچے نے کہا کہ حضرت میں دنیا سے جا رہا ہوں، میری آخری وصیتیں سن لو۔ ایک تو جب میری روح پرواز کر جائے مجھے انہی پرانے کپڑوں میں کفن دے دینا۔ حضرت نے فرمایا بیٹا میں تیرے لیے نئے کپڑے لاؤں گا۔ جواب دیا حضرت نئے کپڑے زندہ لوگوں کے لیے ہیں، مردوں کے لیے نئے کپڑے نہیں ہیں۔ دوسرا کہ یہ میری لنگی اور یہ میرا لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا، اور یہ میرا قرآن پاک اور یہ میری سونے کی انگوٹھی امیر المومنین ہارون الرشید تک پہنچا دینا کہ ایک پردیسی لڑکا تیری امانت واپس کر کے دنیا سے چلا گیا۔ اس وقت مجھے پتا چلا کہ یہ کتنا بڑا آدمی ہے اور کس طرح دنیا سے جا رہا ہے۔ پھر بچے نے چند اشعار پڑھے، یا صاحبی لا تغترر بتناومی فالعمر ينفد والنعیم یزول فاذا حملت الى القبور جنازۃ فاعلم بانک بعدها محمول۔ اے میرے بھائی دنیا کی زندگی میں دھوکے کے اندر نہ پڑ، یہ زندگی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اور نعمتیں زیل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ جب کسی جنازے کو اٹھا کر قبر تک لے جائے جان لے ایک دن تیرا جنازہ بھی دنیا سے اٹھ ہی جائے گا۔ اگر جوانی اللہ کی عبادت میں لگ گئی تو قیامت والے دن عرش کا سایہ ملے گا۔ اللہ آج کے ہمارے نوجوان کو اس نیٹ کے فتنے سے بچا لے۔ دیکھیں قیامت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 نشانیاں فرمائی ہیں، اور پہلی نشانی کی امت مسلمان نماز چھوڑ دے۔ ابھی شام کو آ رہے تھے، کئی جگہ پہ نٹ لگے ہوئے ہیں، اذانیں ہو رہی ہے، کسی کے کان پہ پرواہ تک نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صام فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس بندے کا اسلام میں حصہ ہی کوئی نہیں۔ فرمایا لا تترکوا الصلاۃ متعمدین فمن ترکها متعمدا فقد خرج من الملۃ۔ فرمایا نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ بندہ مذہب سے نکل جاتا ہے۔ تیسرا سوال ہوگا مال ہی من این اکتسبہ، میرے بندے بتاؤ مال کو کمایا کہاں سے تھا؟ مال حلال تھا مال حرام تھا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ایک بندہ مر گیا، قبر بنائی گئی، اندر سانپ پہنچ گیا، لوگوں نے خوف زدہ ہیں، پریشان ہیں، دوسری قبر بنائی، یہ سانپ دوسری قبر میں چلا گیا،
تیسری قبر بنائی، سانپ تیسری قبر میں چلا گیا۔ لوگ مسئلہ لے کر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، حضرت قبر بناتے ہیں، سانپ پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا مجھے یہ بتاؤ یہ عمل بندہ کام کیا کرتا تھا؟ پتہ چلا یہ بندہ گندم کا تاجر تھا، نصف بوری گندم بھرتا تھا، اوپر مٹی ڈالتا، اوپر پھر گندم ڈالتا۔ حضرت نے فرمایا یہ اس کی زندگی کا عمل ہے، دنیا کے جس کونے میں دفن کرو گے یہ سانپ اسی کونے میں موجود ہوگا۔ من غشا فلیس منا، آپ صلی اللہ فرما رہے ہیں کہ بھائی جو ملاوٹ کرتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن آج یہ کہ سب سے سستا نمک ہے وہ بھی بغیر ملاوٹ کے نہیں ملتا۔ چوتھا سوال ہوگا، پہلا ہوگا کمایا کہاں سے تھا، پھر اللہ فرمائیں گے بتاؤ فیما انفقہ، خرچ کہاں پہ کیا۔ اگر سارے بھائی مال کے زکوٰۃ دیں گے، عشر دیں گے، دیکھیں مدرسے کو آپ بھائی کیا دیتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، عشر دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، لیکن آپ اللہ کے احسان سمجھے کہ رب نے تمہارے چک میں اتنا بڑا عظیم دینی مدرسہ بنا دیا، تم نے زکوٰۃ کا مال تو دینا ہی تھا۔ ہمارے ایک بھائی ہیں دکاندار، وہ میرے پاس آئے بتانے لگے بالکل دیکھو یہ جو مانگنے آتی ہے ہر روز مانگتی ہے، لکھا مانا جو فلاں عورت ہے کپڑے بالکل میلے کچیلے کر، مانا اس کا 5 لاکھ روپیہ میرے پاس جمع ہے، ہر روز مانگتی ہے میرے پاس اس کا 5 لاکھ روپیہ جمع ہے۔ مانگ سکتا کون ہے؟ جس کے گھر میں شام کا کھانا نہ، باقی شریعت میں مانگنا ہی حرام ہے۔ تو اس لیے آپ ہو سکتے ہیں آپ کا مال اس جگہ پہ لگتا کہ جو ٹی وی وی سی آر ہاتھ پہ لگاتا، رب نے آپ کا مال قرآن کے اوپر لگوا دیا۔ حدیث میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس دنیا میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، اور دنیا کی سب سے افضل دولت وہ ہے جو قرآن پڑھنے پڑھانے والوں پہ خرچ ہو جاتا ہے۔ بے شک دیکھیں اب یہ بچے پڑھ گئے، آپ نے عشر دیا، زکوٰۃ دیا، صدقہ، اب یہ بچے پڑھ کے انشاءاللہ عالم بنیں گے، پھر آگے پڑھانے لگ جائیں گے، پھر ان کے شاگرد پڑھانے لگ جائیں گے، جب تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ جیسے رب قاری صاحب کو اجر دے گا، قاری صاحب کے اللہ قیامت تک اسی طریقے معاونین کو بھی اللہ جو ثواب دے گا۔ ہمارے بزرگ واقعہ سناتے کہ پہلے دوروں میں نا، ابھی تو اللہ نے مدرسے بنا دیے، لنگر بن گئے، تو پہلے بچے گھروں سے کھانا لے کے آتے تھے۔ ایک چک کے نمبردار تھا، بڑا نیک آدمی تھا، اس نے استاد جی سے کہا مولانا استاد جی بات یہ ہے کہ آپ کے بچوں کا وقت ضائع ہوتا ہے، یہ بچے پڑھا کرے قرآن پاک، ان کا کھانا میں گھروں سے لے کے آیا کروں۔ نیک آدمی تھا، وہ جاتا گھروں سے کھانا اکٹھا کر کے لے آتا۔ ایک دن کھانا لے آنے میں دیر ہو گئی، بچے بیچارے بھوک لگی ہوئی ہے، پریشان ہیں، دیکھ رہے ہیں کھانا نہیں آیا۔ بڑی دیر کے بعد نمبردار صاحب کھانا لے کے آ رہے تھے، کسی بچے نے کہا وہ ہمارا گدھا آ رہا ہے، اتنا مال اٹھایا ہوا ہے۔ نمبردار صاحب نے سن لیا، کھانا رکھا، استاد جا کر کہا استاد جی بات یہ ہے کہ ایک تو مجھے یہ بچے گدھا کہتے ہیں، یہ جناب اعلیٰ آپ کا کھانا ہے اور یہ لے لے، آئندہ آپ نے کھانے کا انتظام خود کرنا ہے۔ تو کچھ دن گزرے، پھر وہی نمبردار روتا ہوا آیا، کہتا ہے جناب اعلیٰ حضرت میں بچوں کو جو مجھ سے غلطی ہوگی اس کی معافی مانگتا ہوں، اور میں تا زندگی بچوں کا کھانا لایا کروں گا۔ میں خواب دیکھتا ہوں قیامت والا دن ہے، میرے نیکی کم ہو جاتی ہے، مجھے فرشتے لے کے جہنم کی طرف، تو یہ قرآن کے خادم آ جاتے ہیں، بچے مجھے پکڑ لیتے ہیں کہ ہم اپنے گدھے کو جہنم کی آگ میں نہیں جانے دیں گے۔ میں نے آنکھوں سے منظر دیکھا ہے، میں تا زندگی ان بچوں کی نوکری دوں گا۔ تو میرے بھائیوں آپ کا احسان نہیں ہے قاری صاحب پہ، قاری صاحب کا احسان ہے کہ جس نے آپ کے چک میں ایسا عظیم مدرسہ، دیکھو کتنے بچے سال قرآن کے حافظ ہیں۔ اللہ کے احسان سمجھے کہ آپ کا پیسہ اللہ یہاں لگاتے ہیں۔ ہم ایک جگہ پہ بیان کرنے گئے، شادی کی تقریب تھی، وہ کہنے لگے مولانا ہمارے چک میں کنجر آئے تھے، کنجروں پر شادی والوں نے 16 لاکھ روپے ڈالے۔ ایک جگہ پہ میں نے یہی بات کی، وہ کہتے مولانا آپ کیا بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ شادی تھی 50 لاکھ کنجروں پہ ڈالے۔
آپ کا پیسہ یا کنجروں پہ لگتا یا ڈھولوں پہ لگتا یا شرابوں پہ لگتا یا ساری رات برودوں پہ لگتا. کتنے 28 والے خوش قسمت ہیں کہ رب نے تمہارا پیسہ قرآن پہ لگوا دیا. اور اگلا 5واں سوال ہوگا ماذا عمل فیما علم، بتاؤ میرے بندو دین پہ کتنا عمل کر کے آئے ہو. اب یہ قیامت والا دن ہوگا جب حافظ کے والدین قیامت والے دن قبروں سے اٹھیں گے. اللہ ان کو ایسے 2 جوڑے پہنا کے اٹھائیں گے کہ ساری دنیا بیچ دی جائے، قرآن ان کے جوڑوں کی قیمت ادا نہیں ہو سکے گی. فَيَقُولَانْ بِمَا كُسِينَ هَذَا، ماں باپ عرض کریں گے یا اللہ یہ جوڑے ہمیں کس سلے میں ملے؟ اللہ فرمائیں گے تمہیں تمہاری اولاد کے قرآن پڑھانے کے سلے میں ملے. حافظ کے والدین کو اللہ جب قیامت والے دن اٹھائیں گے اس سورج سے بڑے روشن تاج پہنا کر اللہ کھڑا کرے گا. دیکھو سورج وہاں آسمانوں پہ اس کی روشنی زمین پہ کیسے آتی ہے. پر میں اگر یہی سورج تمہارے گھروں میں آ جائے تو پھر کتنا روشن ہوگا بھائی. اب تاج پہنا کر تاج اترے گے نہیں. لوگ پوچھیں گے یا اللہ یہ کون ہے؟ بتایا جائے گا خوش قسمت ہے جن کو میں نے اولاد دی تھی، انہوں نے اولاد کو قرآن کا حافظ بنا دیا تھا، آج میں رب نے یہ تاج عطا کیے. قیامت والا دن ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرمائیں گے مجرم علیحدہ ہو جاؤ، جہنمی ایک طرف جنتی ایک طرف. اللہ پاک فرمائیں گے اے حافظ قرآن یہ جہنمیوں کی صفیں کھڑی ہیں، ان میں چلے جاؤ اور 10 جہنمی انسان پکڑ کے لاؤ، آج میں خدا نے تمہارے صدقے ان کو بھی جنتی بنا دیا. اس لیے بھائی خود اپنے بچے قرآن کے لیے وقف کرو، نہیں ہے تو کوئی بھتیجا پڑھا لو. آج کی زندگی عارضی ہے، ہم سب نے دنیا سے جانا ہے. ابھی ہمارے سے زندگی اتنی ہے. ایک ساتھی ہمیں بتا رہا تھا 99 میں ہم ٹھہرے مولا، ہمارا ایک چچا زاد بھائی تھا، انگلینڈ کے خاص کالج میں پڑھتا تھا، جہاں سے اس نے سیدھا انگلینڈ جانا تھا. جاتے جاتے ایکسیڈنٹ ہوگا، بچے کی ریڑھ والی ہڈی ٹوٹ گئی. آج 13 سال ہو گئے اس بندے کو آج تک چارپائی پہ پڑے ہوئے. تو میرے بھائیوں قرآن پاک پڑھاتے پڑھاتے پڑھتے پڑھتے چلے جاؤ گے. حدیث میں آتا ہے من جاہ الموت وہو یطلب العلم، کہ جس بندے کو دین پڑھتے پڑھتے موت آ گئی کہ میں پڑھ کے دین لوگوں میں زندہ کروں گا. حدیث میں آتا ہے اس کے درمیان اور نبیوں کے درمیان صرف 1 درجہ نبوت کا فرق ہوگا. اب یہ حافظ قرآن یا اپنا بچہ دے دو یا بھتیجا، یا دیکھو قیامت کا خوفناک منظر ہمارے سامنے آنے والا ہے. جس دن کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اس دن بندے کی یہ تمنا ہوگی کاش آج میرا کوئی سفارشی مل جائے. تو اس لیے بھائی موقع ہے، زندگی ہے، کوئی نہ کوئی اپنا سفارشی تیار کر لو تاکہ قیامت والے دن یہی بچہ پکڑ کر اللہ کی جنت میں لے کر جانے والا بن جائے. کون کون بھائی اپنے بچے کو قرآن کے لیے وقف کرے گا؟ بڑا ہاتھ کھڑے کرتے ہو بھائی. اس لیے اللہ سے دعا ہے جو باتیں کہ سنی اللہ عمل کی توفیق. قرآن پاک ایک ایسی نعمت ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو خواب میں 99 مرتبہ رب کائنات کی زیارت ہوئی. عرض کی یا اللہ وہ کون سا وظیفہ ہے جو بندہ کرے تو تیرا قریبی بن جائے؟ اللہ نے فرمایا احمد وہ میری مقدس کتاب قرآن پاک ہے. عرض کی فامن او بلا فامن، یا اللہ ایک بندہ قرآن پڑھتا ہے اور اس کا معنی اور مطلب بھی سمجھتا ہے، لیکن ایک پڑھتا ہے معنی مطلب نہیں سمجھ سکتا، پڑھنے والا قریبی بنے گا یا بغیر پڑھے بھی بغیر سمجھے بھی پڑھنے والا قریبی بن جائے گا؟ فرمایا احمد یہ میری اتنی مقدس کتاب ہے، جتنی محبت سے تلاوت کرتا چلا جائے گا اتنا وہ انسان میں رب کا قریبی بنتا چلا جائے گا. اور یہ اتنا بڑا حافظانہ جو قرآن حفظ یہ اللہ نے دیا اسی امت کو، پہلی امتوں کو یہ حافظہ نہیں ملا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک شاگرد ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ. والد لے کے آتے ہیں استاد جی میرے بچے کو اپنے پاس داخل کر لو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سوال کرتے ہیں مجھے بتاؤ یہ بچہ قرآن کا حافظ ہے؟ جی حافظ تو نہیں ہے. فرمایا اس کو لے جاؤ قرآن پاک حفظ کر کے پھر دوبارہ میرے پاس آئے.
7 دن کے بعد امام محمد رحمہ اللہ تشریف لاتے ہیں. استاد جی اب مجھے آپ اپنے پاس داخلہ دے دیں. فرمایا بیٹا میں نے کہا تھا جاؤ قرآن پاک حفظ کر کے آنا، پھر آ گئے ہو. عرض کی استاد جی میں نے 7 دنوں کے اندر پورے قرآن پاک کو حفظ کر دیا. یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان کی کتاب ہے مبسوط. اس کو پڑھنے کے بعد انگریز سوال کرتا ہے کہ یہ کس محمد کی کتاب ہے؟ پتہ چلا یہ چھوٹے محمد کی کتاب ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی محمد ہے. انگریز کہتا ہے پھر مجھے کلمہ پڑھاؤ. کیوں؟ کہتا ہے جب چھوٹے محمد میں اتنا علم ہے پتہ نہیں بڑے محمد میں کتنا علم ہوگا. قرآن پاک ایک ایسی نعمت ہے، ایک لفظ الف بغیر وضو پڑھو گے تمہیں 10 نیکیاں ملے گی، با وضو پڑھو گے 25 نیکیاں ملے گی، نفلوں میں بیٹھ کر الف پڑھو گے 50 نیکی ملے گی، اور ایک لفظ الف نماز میں کھڑے ہو کے پڑھو گے، ایک الف پڑھنے پہ اللہ تمہیں 100 نیکی عطا فرما دے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ صبح کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لے گا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ پورا دن اس بندے کو گناہوں سے بچا لے گا. اب دیکھیں نسخہ کتنا بڑا ہے کہ 10 مرتبہ ہم سارے بھائی قل هو اللہ احد صبح پڑھ لیں تو سارا دن اللہ اس سورت کی برکت سے ہمیں اللہ پاک گناہوں سے بچا لے گا. آپ سارے بھائی جب بھی گھر میں آئے رات سونے لگے آیت الکرسی پڑھا کریں، سواری پہ سوار ہوں آیت الکرسی پڑھ لیا کریں. اسی طرح دکانیں بند کرتے ہیں دکان میں آیت الکرسی پڑھ لیا کریں. یہ آیت الکرسی ایسی شانوں والی آیت ہے، پاکستان کی سرزمین پہ سب سے بڑا ریلوں کا ایکسیڈنٹ گھٹکی میں ہوا. 2 ریلیں ٹکرائی اور پتہ نہیں کتنے انسان دنیا سے چلے گئے. ایک بندہ جناب اللہ اسی گاڑی کے اندر تھا، جب ٹکرائی تو وہ ڈبے سے نکلا اور ایک درخت پہ لٹک گیا. بے ہوشی کی حالت میں اس کو اسپتال لایا گیا. اس بندے کو ہوش آیا تو اس نے پوچھا بھائی میں کہاں ہوں؟ بتایا گیا بھائی تو ہسپتال میں ہے. اس نے سوال کیا یار میں تو کراچی جا رہا تھا، میں اسپتال کیسے آ گیا؟ ڈاکٹروں نے کہا بھائی اللہ کا شکر ادا کرو کہ تیرے ساتھ والے سارے قبر میں چلے گئے اور رب نے تجھے زندہ سلامت بچا لیا، لیکن ہم حیران ہیں، ہمیں یہ بتا تو نے آج پڑھا کیا ہے؟ اس نے کہا جی بس میری عادت ہے جب مجھے نیند آنے لگتی ہے میں آیت الکرسی پڑھ کر اپنے بدن پہ پھونک لیتا ہوں. جب میں ریل میں سفر کر رہا تھا مجھے نیند آنے لگی، میں اوپر پھٹے پہ چڑھ گیا، میں نے آیت الکرسی پڑھی اور اپنے بدن پہ پھونک کے میں سو گیا. مجھے ہوش آیا تو میں اسپتال میں تھا. ڈاکٹروں نے کہا اللہ کا شکر ادا کر، یہ آیت الکرسی کی برکت ہے کہ پوری ریل سے رب نے تجھے زندہ سلامت بچا لیا. اس لیے بھائی سفر کریں گاڑی پہ سکوٹر پہ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں. اگلا دیکھیں اللہ پاک نے ابھی رات ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ سوتے ہوئے قرآن نعمت کیا ہے، سورت فاتحہ اور سورت اخلاص قل هو اللہ احد یہ پڑھ کے اپنے بدن پہ پھونک کر سو جائے گا، ساری رات اللہ ہر زہریلے جانور سے اس کی حفاظت کرے گا ساری رات. اور آیت سورت بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، فرمایا اس کو قیام اللیل ساری رات اللہ کے ہاں کھڑے ہو کر عبادت کرنے جیسا ثواب ملے گا. یہ راتیں اب لمبی آ گئی ہیں، سارے بھائی تہجد پڑھا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 نمازیں پڑھتے تھے. 5 نمازیں تو صبح ظہر عصر مغرب عشاء سب پڑھتے ہیں. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کی نماز بھی پڑھتے تھے. صبح کی نماز پڑھ کے جو آدمی ذکر اذکار میں مشغول رہے دن چڑھ جائے. اب یہ 2 نفل اشراق پڑھ لے گا، رب ایک حج ایک عمرے کامل کا ثواب اس پڑھنے والے کے نام اعمال میں درج کر دے گا. دیکھو بھائی محنت کتنی ہے، اجر کتنا بڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاش کی نماز ہیں 4 نفل اشراق پڑھا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاش کی نماز بھی پڑھتے تھے.
8:30 کے بعد شروع ہو جاتا ہے ٹائم۔ حدیث میں آتے ہیں کہ میرے صحابہ اللہ نے بدن کے اندر 360 جوڑ رکھے ہیں۔ جب سو کے اٹھو اور سارے جوڑ صحیح ہو، ہر جوڑ کا صدقہ دیا کرو۔ عرض کی اللہ کے محبوب اتنے صدقے ہر روز کون دے سکتے ہیں؟ فرمایا ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھو، ایک صدقہ ادا ہو جائے گا۔ ایک دفعہ الحمدللہ پڑھو گے، ایک صدقہ ادا ہو جائے گا۔ ایک دفعہ اللہ اکبر پڑھو گے، ایک صدقہ ادا ہو جائے گا۔ چاش کے وقت 2 نفل پڑھ لو گے، اللہ 360 صدقے ہی اللہ ادا کروا دے گا۔ اب تیسری نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو 8ویں ہے وہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ دیکھو بھائی دنیا کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، دنیا میں رہنا کتنے ہیں، دنیا میں 1 سیکنڈ کا بھی ہمیں پتہ کوئی نہیں ہے۔ آخرت میں کتنا رہنا ہے، آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ تہجد کی نماز ایسی نعمت ہے، جب قیامت والا دن ہوگا ساری انسانیت اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوگی۔ ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، سب سے پہلے اللہ 3 قسم کے لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں بھیجیں گے۔ ایک تو وہ لوگ جو خوشی اور غمی میں اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ ان کو قیامت والے دن فرمائیں گے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ آخری بات سن لیں، آخری بات ہے، میدان حشر میں ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، اللہ 3 قسم کے لوگوں کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں بھیج کے اللہ حساب شروع کرائیں گے۔ پہلا اعلان لگے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو خوشی میں اور غمی میں اللہ کو یاد رکھتے تھے، آج ذرا میدان حشر میں کھڑے ہو جاؤ بھائی۔ دیکھو بھائی ہماری شادی آتی ہے، ہم دوستوں کو بھی راضی کرتے ہیں، خالہ کو بھی، چاچے مامے سب کو راضی کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ شادی میں اپنے رب کو بھی راضی کر لیں؟ ساری رات شادی میں برود، ساری رات شراب، ساری رات کنجر، ساری رات ڈھول چمٹے، تو اس شادی میں برکت کیسے آئے گی؟ فرمایا النکاح نصف الدین، فرمایا نکاح تو نصف دین ہے بھائی۔ جیسے اینٹیں جڑتی ہیں محل بنتے ہیں، دل جڑتے ہیں تو گھر آباد ہوتے ہیں۔ دلوں کو جوڑنا فرش والوں کا کام نہیں ہے، دلوں کو جوڑنا اکیلے عرش والے کا کام ہے۔ جتنی سادی شادی کرو گے اتنی تمہاری شادی میں برکت آئے گی۔ دیکھو بھئی اولاد کی آپ کے اوپر 3 حق ہیں۔ پہلا فل یحسن اسمہ، اللہ اولاد دے اس کا نام اچھا رکھو۔ نمبر 2 وعدبہ، اپنی اولاد کو دینی تعلیم بھی سکھاؤ۔ فَإِن بَلَغَا فَلْيُزَوِّجْهُ، تمہاری اولاد جوان ہو جائے اس کی شادی کرو۔ فرمایا فَإِن بَلَغَا لَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ اسْمٌ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ۔ فرمایا قیامت والا دن ہوگا، تمہاری اولاد ہو گئی جوان، تم نے کی شادی میں لیٹ، ان سے زنا ہو گیا، اس زنا کی سزا اولاد قیامت والے دن بعد میں بھگتے گی، والد قیامت والے دن پہلے بھگتے گی۔ فرمایا اے علی 3 کاموں میں دیر نہیں کرنی بس۔ ایک تو نماز پڑھنے میں وقت آ جائے، پڑھنے میں دیر نہیں کرنی۔ نمبر 2 جنازہ بندہ فوت ہو جائے، نلا دھلا کے، یہ جو ہم انتظار کرتے ہیں فلاں والد کراچی سے آ رہا ہے، فلاں کوئٹے سے، مر جائے جو بندہ فوری نلا دھلا کے جنازہ پڑھا کے قبر میں دفن کر دے گا۔ اور تیسرا فرمایا وَالْأَيَّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفًّا، تمہاری بچی جوان ہو جائے، تمہیں برادری میں رشتہ مل جائے، آپ صلی اللہ فرما رہے ہیں آپ بچے کو گھر بھیجنے میں دیر کوئی نہیں کرنی بس۔ دوسرا اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو رات کو بستروں سے علیحدہ رہتے تھے، تہجد پڑھنے والوں، آج ذرا میدان حشر میں کھڑے ہو جاؤ۔ ایک مختصر جماعت کھڑی ہوگی اور اللہ فرمائیں گے جاؤ آج بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس لیے کوشش کرو، راتیں لمبی ہیں، اس میں تہجد کی نماز پڑھی جائے۔ تہجد میں 5 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنا یہ اللہ کے نیک صالحین کا طریقہ ہے، انبیاء کا، صلحاء کا، صحابہ کا، تابعین کا۔ نمبر 2
तहज्जुद की नमाज पढ़ने से रब की मोहब्बत और रब का कुर्ब मिलता है। नंबर 3, तहज्जुद की नमाज गुनाहों से रोक देती है। नंबर 4, तहज्जुद की नमाज गुनाहों की माफी का जरिए है। और नंबर 5, तहज्जुद पढ़ने से रब तुम्हें सेहत भी अता कर देगा। जो बड़े भाई शुगर वाले मरीज हैं, वाक नहीं कर सकते, तहज्जुद के पाबंद बन जाओ, रब तुम्हारी कमी वाक वाली तहज्जुद की नमाज में पूरी कर देंगे। और तीसरा, क़यामत वाले दिन ऐलान होगा, कहाँ है वो ताजिर जिनको उनकी तिजारत अल्लाह की याद से गाफिल नहीं करती थी। आज तुम भी उठो और बगैर हिसाब के अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो। साहबा ताजिर थे लेकिन उनकी तिजारत अल्लाह की याद से गाफिल नहीं करती थी। एक साहबी हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह है, फरमाया अपनी बात, फरमाया जाओ गुलाम को भेजा मेरे लिए घोड़ा खरीद के ले आओ। सहाबी गया, उसका गुलाम वो जनाब घोड़ा खरीदा, 300 दिरहम में सौदा हो गया। लेके आया, आओ मालिक को, मेरे मालिक के पास आओ, मैं तुम्हें पैसे लेके देता हूँ। हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला जब घोड़ा देखा तो उसने कहा जी हजरत मैंने 300 दिरहम में घोड़ा मुकाया है, सौदा की है। साहबी रसूल हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह फरमाते भाई मैं 300 में नहीं खरीदूंगा, 400, 500, 600, 700, 800, मैं तो 800 दिरहम में घोड़ा खरीदूंगा। उन्होंने कहा जैसे आप मुनासिब समझे। हजरत ने 800 दिरहम दिया, घोड़ा ले लिया। लोगों ने कहा हजरत आप अजीब है, मालिक 300 मांगते हैं, आप 800 दे रहे हैं। ये सहाबा थे रब्बे काबा की कसम, जिनको रब ने पूरी कायनात के लिए सितारे बना दिए। बस जिसके पीछे चलोगे हमेशा के लिए कामयाब हो जाओगे। साहबी रसूल फरमाते हैं कि जब मैंने प्यारे पैगंबर के हाथ पे हाथ दिया था ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था दीन अपने मुसलमान भाई की खैर मांगने का नाम है। मेरे भाई को घोड़े की कीमत का इल्म नहीं था, मैंने 800 दिरहम में खरीद कर प्यारे पैगंबर के नबूवत वाले हाथ पे रखे हुए हाथ की लाज रखी है। अल्लाह से दुआ है जो बातें कही सुनी अल्लाह मिल गई।